منبع نور الہدا صدیق ہیں، پیکر صدق و وفا صدیق ہیں، رازدار کبریا ہیں مصطفیٰ اور رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں۔ معزز ناظرین، 22 جمادی الثانی منبع نور الہدا، پیکر صدق و وفا، رازدار مصطفیٰ، شناسائے مزاج مصطفیٰ، فنائے ادب مصطفیٰ، حبیب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، رفیق مصطفیٰ، نائب مصطفیٰ، حبیب مصطفیٰ، سمع و بصر مصطفیٰ اور کشتہ عشق مصطفیٰ، یار غار و یار مزار مصطفیٰ، تاجدار صداقت، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال ہے۔ اور اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، مرتبہ اور رفعت اور بلندی کے حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں، یا مالک لم یزل نے قرآن پاک میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو ان کی شان کے حوالے سے اللہ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ معزز ناظرین، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بغیر حیل و حجت کے تصدیق فرمائی ہے اور ہر معاملے میں تصدیق فرمائی ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، 24واں پارہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو وصدق به ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وصدق به سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے۔ اور معراج کا واقعہ یقیناً سب کو پتہ ہی ہے کہ جب معراج سے واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے تو جبرائیل امین سے جب حضور نے یہ بات عرض کی کہ اے جبرائیل، میری قوم تو ایسی قوم ہے کہ لا یصدقوننی، کہ میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، ان قومی لا یصدقوننی۔ تو فقال لہ جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے، یصدقو کا ابو بکر، آپ کی امت میں، آپ کے یاروں میں، آپ کے صحابہ میں آپ کی بغیر کسی حیل و حجت کے تصدیق کرنے والا ایک شخص ہے، اور اس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، عبداللہ جن کا اصل نام تھا۔ اور سب سے پہلے میں ان کے سلسلہ نسب کے حوالے سے بات کر کے آگے کی طرف بڑھوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عرب کے جو مشہور قبیلہ قریش، اس سے آپ کا تعلق تھا، اور ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 2.5 سال بعد ہوئی ہے، اور آپ کے والدین نے آپ کا نام عبدالکعبہ رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس نام کو بدل کے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق اور عتیق یہ آپ کے لقب ہیں۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان تھا، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے بڑے اعزاز کے حامل شخصیت ہیں کہ ان کی صحابیت نص قرآنی سے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب چونکہ ان کی صحابیت نص قطعی سے، نص قرآنی سے ثابت ہے، تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا قرآن پاک کا انکار کرے گا، اور جب کوئی بندہ قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی فضیلت والے ہیں، اور یہ ان کی ایک خاصہ ہے، خاصہ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، خاصہ اسے کہتے ہیں کہ جو اس میں پایا جائے اس کے کسی غیر میں نہ پایا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت میں یقیناً یہ تنہا ہے کہ ان کی صحابیت کو نص قطعی سے اللہ رب کائنات نے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ فرما کہ ان کی صحابیت کو نص قطعی سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ سنیں تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آگے آپ
اور جو احادیث آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سب سے پہلی فضیلت والی اور خاص فضیلت والی بات ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے، اور دوسرا کہ کسی کی ایک پشت صحابی ہے، کسی کی 2 پشتیں صحابی ہیں، کسی کی 3 پشتیں صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 پشتوں کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایک عالم ہو، ایک حافظ ہو یا ایک شہید ہو تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے خاندان والوں کی، اس کے گھر والوں کی وہ سفارش کرے گا بروز قیامت۔ تو جس کی 4 پشتیں صحابی رسول ہوں تو ان کا مقام اور مرتبہ کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ کتنا اللہ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ مجھ پر باقی ہے۔ فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے بھی اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بہت ساری شانیں بیان فرمائی ہیں، اور نیکیوں کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، 360 درجے ہیں، اور ان میں سے ایک نیکی بھی اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے، ایک نیکی بھی کسی میں پائی جائے وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ان میں سے کوئی نیکی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے، کوئی نیکی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ تو قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ فرمانے لگے اے صدیق وہ نیکی ہی نہیں ہے کہ جو تجھ میں نہ پائی جائے۔ نمازی کو باب الصلاۃ سے جنت میں داخل کیا جائے گا، روزہ دار کو باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور مجاہد کو باب الجہاد سے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جو جنت کے 8 دروازے سے جنت میں داخل ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے صدیق کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جو 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، 8 دروازوں سے جو بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں، کتنی پیاری حدیث ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر عتیقا من النار فلینظر الی ابی بکر، فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں یہ پسند کرتا ہے کہ وہ آگ سے آزاد شخص کو دیکھے، وہ یہ جان لے کہ یہ وہ بندہ ہے دنیا میں ہی میرے سامنے کہ جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا ہے، فلینظر الی ابی بکر، وہ چہرہ ابو بکر کو دیکھ لے، کیونکہ ابو بکر تو وہ ہے کہ جس کو اللہ رب کائنات نے آگ سے آزاد فرمایا ہوا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر اور ان کا جو صدیق کا لقب ہے وہ بھی کسی دنیا دار نے نہیں، کائنات کے پروردگار نے خود عطا فرمایا۔ اور فرمایا انزل اللہ لہ اسم صدیق من السماء، کہ صدیق اکبر کا جو صدیق جو لقب ہے، جو نام ہے، اس کو اللہ رب کائنات نے آسمان سے اتارا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا یہ اعزاز، یہ مقام اور مرتبہ کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی، بغیر کسی حیل و حجت کے حضور کی تصدیق فرمائی۔ جب واقعہ معراج ہوا، حضور تشریف لے کے آئے، تو جب بغیر کسی حیل و حجت کے سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی تصدیق فرمائی تو اس وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا، اور ابھی بھی ان کا نام صدیق مشہور ہے، حالانکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ اور کفار اور مشرکین ابو جہل وغیرہ جب وہ ملے سیدنا صدیق اکبر سے تو وہ کہنے لگے صدیق تجھے پتہ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں آسمان پر گیا، جنت دوزخ دنیا کی ہر ایک چیز کا میں نے مشاہدہ کیا؟ تو صدیق اکبر فرمانے لگے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔
پھر جب کہا گیا کہ ہاں یہ تو آپ صدیق اکبر تو جو ورگلا رہے ہیں تو ہم کامیاب ہو رہے ہیں، چلیں جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں آسمانوں پر گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جنت، دوزخ، دنیا و آخرت کی ہر ایک چیز کا مشاہدہ کیا۔ تو قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر پر آپ فرمانے لگے اگر میرے نبی نے کہا ہے نا تو پھر سچ ہی کہا ہے، کیونکہ زمین اوپر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے ہو سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی حضور کے ساتھ محبت وارفتگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ان کا ایک پختہ یقین اور ایمان تھا، جو ان کا عقیدہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خرج ذات یوم ودخل المسجد و ابو بکر و عمر، نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ اس حال میں حضور مسجد میں داخل ہوئے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ تھا اور آپ کے ایک ہاتھ میں سیدنا عمر بن خطاب کا ہاتھ تھا۔ فرمایا احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ایک دائیں طرف تھا ایک بائیں طرف تھا حضور کے، اور حضور نے اس طرح سے دونوں کے ہاتھ بلا تشبیہ پکڑے ہوئے تھے اور چل رہے تھے۔ وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا وَقَالَ، اور حضور فرمانے لگے اے میرے صحابہ دیکھ لو، ہمیں غور سے دیکھ لو، هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس شان، مقام اور مرتبے سے آج میں نے صدیق اور عمر کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، اسی طرح کل بروز قیامت اللہ رب کائنات ہمیں دوبارہ بھی اسی حال میں دوبارہ مبعوث فرمائے گا۔ ایک ہاتھ میں حضور کے ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلمہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا کائنات مولا علی کو فرماتے ہوئے سنا خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر دنیا میں رسول اللہ کے بعد آپ نے افضل ترین اور سب سے بہترین بندہ دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لو۔ وخیر الناس بعد ابی بکر عمر، اور ابو بکر کے بعد آپ نے افضل ترین خوش نصیب سب سے بہتر بندہ آپ نے دیکھنا ہے تو آپ عمر فاروق کو دیکھ لو۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان، ان کی فضیلت، مقام اور مرتبہ حضرت مولا کائنات نے کئی جگہ پر بیان فرمایا۔ یہ تو آپ اس میں بہت شیر و شکر تھے، پیار کرنے والے تھے۔ یہ ویسے ہی عوام کی عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہاں پر میں اور احادیث بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں۔ کتاب الازکیاء میں امام ابن جوزی نے ایک بہت زبردست بات لکھی ہے۔ امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تینوں ایک مرتبہ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے اس طرح سے جا رہے تھے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم درمیان میں تھے۔ اب سنیے گا ذرا، مزاحن سیدنا عمر فاروق نے فرمایا علی بیننا کالنون فی لنا، کہ آج علی تو ہمارے درمیان اس طرح ہے جس طرح لنا کے درمیان میں نون ہوتا ہے، کالنون فی لنا، جس طرح لنا کے درمیان میں نون ہوتا ہے۔ دیکھیں لام ایک طرف اور الف ایک طرف، درمیان میں نون، تو یہ ایک تشبیہ دی۔ اور جب یہ مزاحن خوشطبی کے لیے سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تو اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر بڑی خوشطبی کے ساتھ فرمانے لگے اے ابو بکر و عمر لولا کنت بینکما لکنتما لا، فرمایا کہ اگر میں تمہارا درمیان موجود نہ ہوں نا، اگر میں تمہارا درمیان موجود نہ ہوں تو فرمایا کہ لکنتما لا، تو تم کچھ بھی نہیں ہو، کیونکہ جب نون کو لنا کے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر لام زبر الف لا بچ جاتا ہے، جس کا معنی عربی میں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ ان کی آپس میں ایک جو محبت تھی، وارفتگی تھی، آپس میں پیار اور محبت تھا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو آپس میں شیر و شکر تھے، پیار کرنے والے تھے، محبت رکھنے والے تھے۔ اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی ظاہری زندگی میں ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ وہ صدیق ہے۔ حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی
یہ شخصیات ان النبی سعید احد و ابو بکر و عمر و عثمان، جب یہ احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا، جس طرح زلزلہ ہوتا ہے اس طرح جھومنے لگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اثبت احد، اے احد ٹھہر جا ٹھہر جا، فإنما علیک نبی، بے شک تیرے اوپر ایک نبی ہے، وہ صدیق اور ایک صدیق ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں۔ حضور نے ظاہری زندگی میں ہی، لوگ کہتے ہیں حضور کا علم غیب نہیں تھا، حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ ایک تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور ایک نبی ہے اور 2 شہید تیرے اوپر موجود ہیں۔ ان کی شہادت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی بیان فرما دیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے حوالے سے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اتنی عظیم شان مقام اور مرتبہ ہے، آپ کو حضور سے پیار کیا تھا، روح البیان میں موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ فرمایا کون کون سی؟ حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ النظر الیک، سب سے پہلی چیز مجھے جو بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کی آنکھ ہو اور چہرہ مصطفیٰ ہو، ہمیشہ حضور کے چہرہ مبارک پر صدیق کی نظریں پڑتی رہیں، مجھے اس سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، یا رسول اللہ آپ پر مجھے اپنا مال خرچ کرنا بہت پسند ہے۔ اور تیسری فرمایا کہ آپ کی سامنے رہنا وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، اور ہمیشہ آپ کے دربار میں حاضر رہنا، آپ کے سامنے بیٹھنا، آپ کے دربار میں ہمیشہ حاضر رہنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ جو حدیث ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک وفد بنی عبد القیس کا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس میں سے ایک بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نامناسب بات کر دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صدیق ذرا کھڑا ہونا، اس کو جواب دے، اس کو جواب دے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں جب اس کو جواب دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے رضوان اکبر عطا فرمائی ہوئی ہے، رضوان اکبر۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے جو صدیق کو ملی ہے، وہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے یتجلی اللہ لعبادہ فی الآخرۃ عامۃ، قیامت والے دن اللہ رب کائنات اپنے تمام بندوں کو عمومی طور پر اپنا جلوہ دکھائیں گے، وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَكْرٍ خَاصَّةً، اور صدیق تو وہ ہے کہ جس کو اللہ رب کائنات بروز قیامت خصوصی طور پر اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے، خصوصی طور پر اللہ جنہیں اپنا جلوہ دکھائیں۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تیار کیا اور اس کے بعد صحابہ کرام کو بلایا، ان کو ایک ایک لقمہ عطا کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ صدیق کو کیوں 3 لقمے دیے، ہمیں تو ایک ایک لقمہ دیے، صدیق کو 3 لقمے کیوں دیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے صدیق کو پہلا لقمہ دیا، پہلا، جبریل کہنے لگا اے عتیق تجھے مبارک ہو، حضور کے ہاتھوں سے لقمہ نصیب ہو رہا ہے۔ پھر جب میں دوسرا لقمہ دیا صدیق اکبر کو تو میکائیل کہنے لگے کہ اے رفیق تجھے مبارک ہو، تجھے حضور کے ہاتھوں سے لقمہ نصیب ہو رہا ہے۔ اور جب میں نے تیسرا لقمہ دیا تو خود اللہ رب کائنات فرمایا اے صدیق تجھے مبارک ہو، تجھے میرے حبیب کے ہاتھوں سے لقمہ نصیب ہو رہا ہے۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ تو اب جن کو جبرائیل اور میکائیل رفیق اور عتیق کہیں، جبرائیل و میکائیل رفیق و عتیق کہیں، جن کو اللہ رب کائنات صدیق کہے، ان کی شان مقام اور مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتے ہیں؟ یہ صدیق اکبر ہے کہ جب ان کا 63 برس کی عمر میں وصال ہوتا ہے تو 63 برس کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وصال ہوا۔ ظاہری پردہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
تو اب اسی مطابقت سے دیکھیں کتنا پیار تھا سیدنا صدیق اکبر کا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری زندگی پائی تو اتنی ہی زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پائی۔ اور جب ان کا وصال ہوتا ہے تو ان کی وصیت کے مطابق جب ان کے جنازے کو لے کر حضور کی خدمت اقدس میں روضہ پاک پر لے کر جاتے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہے، یہ آپ سے اجازت لے رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے مزار پاک میں دفن کر دیا جائے، کیونکہ ان کی وصیت تھی اگر اجازت مل گئی تو دفن کر دینا، اگر نہ ملی تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جنازے کو وہاں پر رکھا اور جب ہم نے یہ کہا کہ یہ ابو بکر ہے یا رسول اللہ یہ آپ سے اجازت لے رہا ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں سمعت قائلا یقول، ہم نے ایک کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو، فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، بے شک حبیب اپنے حبیب کا دیدار کا مشتاق ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ جن کو روضہ رسول میں دفن ہونا اذن رسول کی وجہ سے ملا، حضور کی اجازت سے جن کو وہاں پر دفن ہونا میسر آیا اور ان کے لیے ندائے غیب ہوئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ یقیناً سارے ہی جانتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ جب وہ حضور کے ہو گئے، حضور کے ساتھ ان کی نسبت پکی اور پختہ ہو گئی تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما دی اور آخرت میں بھی اللہ رب کائنات ان کو عزتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ عزتیں حضور کے در سے ہی ملتی ہیں۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک مرید تھا نا، وہ کسی دوسرے مسلک میں چلا گیا، وہ کسی دوسرے مسلک میں جب گیا ان کے مدرسے میں جا کر داخل ہو گیا، وہاں پڑھنے لگا، تو ان لوگوں نے جو دوسرے مسلک کے لوگ تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے غلام رسول۔ تو وہ کہنے لگے یہ نام ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنا نام چینج کرو، اس کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ تو اب جب سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو اس بات کا علم ہوا، آپ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک کاغذ اور قلم لے کے آؤں، میں کچھ لکھتا ہوں، وہ جا کر اس کو پڑھا دینا، اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہوئی تو وہ واپس پلٹ کر آ جائے گا۔ آپ نے کاغذ اور قلم لیا، آپ لکھنے لگے، آپ فرماتے ہیں کہ غلام رسول باغی ہویوں تے جا بنیوں عبداللہ، غلام رسول باغی ہویوں تے جا بنیوں عبداللہ، جے نہ ہویوں غلام رسول تے کیویں بنسی عبداللہ۔ جب غلامی رسول نہیں ہوگی تو پھر اللہ کا بندہ کیسے بنے گا؟ اللہ کا بندہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو حضور کی غلامی میں صحیح طرح سے آ سکتا ہے۔